السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کدھر سے ہیں اور آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ میرا نام سائرہ بلوچ ہے اور میرا تعلق خوزدار بلوچستان سے ہے. میرے دو بھائی آصف بلوچ اور رشید بلوچ، جنہیں 31 اگست 2018 کو دوستوں کے ہمراہ پکنک مناتے ہوئے حراست میں لیا گیا اور ان کی گرفتاری ظاہر کرنے کے بعد انہیں جبری لاپتہ کیا گیا. تب سے لے کر اب تک ہم کچھ نہیں جانتے کہ ہمارے بھائی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. میرے دونوں بھائی اکٹھے تھے؟ جی اکٹھے ایک ہی جگہ سے، اور ان کی تشدد زدہ تصاویریں میڈیا پر آئی. ان کی گرفتاری سی ٹی ڈی اور فورسز کے نام پہ ظاہر ہوئی. آئے روز ہم دیکھتے ہیں سی ٹی ڈی بلوچستان میں نسل کشی کر رہی ہے، لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں مار رہی ہے. تو ہم فیملی شدید خوف کا شکار ہیں، تکلیف میں ہیں. ہمارے جو لوگ سالوں سے لاپتہ ہیں، ہم ان کی بحفاظت بازیابی چاہتے ہیں. ہمیں لاشیں نہیں چاہیے. ہمارے لوگوں کو جس طرح لے کر گئے تھے واپس ہمیں ہمارے لوگ چاہیے. جی بالکل، ہمیں ان کی لاشیں نہیں چاہیے. آج 6-7 سال گزر جانے کے بعد آپ ان کی ہمیں ڈیڈ باڈیز بتا دیں یا ان کی قبریں بتا دیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ 6 سال گھر میں جوان بھائی نہیں ہے، ان کے بغیر کیسا رہنا ہوتا ہے؟ دیکھیے، میرا بھائی ایک سرکاری ملازم تھا اور ہم ایک سرکاری گھر میں رہ رہے تھے، ہمیں ملا تھا. تو بھائی کو لاپتہ کیا گیا اور دوسرے دن ہمیں اس گھر سے بھی نکالا گیا. ہم سڑک پر تھے، ہم حیران تھے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. میں اس وقت 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی. مجھے اور میری بہنوں کو پڑھائی تک چھوڑنی پڑی. یہ میں اس ریاست سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کے بچے یہاں پر، ہم آئے ہیں یہاں پہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ بچے اسکولوں کی طرف جاتے ہیں اور ہم سے کتابیں چھین کر ہمارے ہاتھوں میں ہمارے پیاروں کی تصاویریں تھما دی جاتی ہے. آیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ میرا بھائی ہمارے گھر کا سہارا ہے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے بھائی کے علاوہ. والد صاحب کیا کرتے تھے؟ میرا والد ایک عدالت میں ایک چھوٹے سے چوکیدار ہیں، اور ہم باقی بہنیں سب گھر میں پڑے ہیں، اپنے بھائی کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. جو ہمیں پڑھائے، ہماری پڑھائی سب کچھ ہمارا بھائی ہی کرا رہا ہے. بڑا زبردست آپ نے سوال کیا. آپ بلوچستان سے پسماندہ علاقوں سے آئے ہیں اور اسلام آباد کی عالی شان آپ نے بلڈنگ دیکھی، اور پھر سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا ہم جو ہے وہ پاکستان کے شناختی کارڈ ہولڈر نہیں ہے، کہ پاکستان کے شہری نہیں ہے. آپ جب پروٹیسٹ ادھر آتا ہے اسلام آباد میں، آپ ڈے 1 سے ادھر ہیں؟ دیکھیے، یہ پہلے دن سے آپ لانگ ادھر ہیں؟ مارچ جو شروع ہوا تربت سے اسلام آباد تک کا، تو میں پہلے، مجھے 1 مہینہ ہو رہا ہے، ہم کچھ فیملیز آئے تھے یہاں پہ، ہمارا کیمپ لگا تھا. اور جس دن ہمارے دوست آ رہے تھے، اسلام آباد پہنچ رہے تھے، ہم ان کی استقبال کرنے ٹول پلازا گئے. تو وہاں پہ پولیس نے پہلے ہمیں 2 گھنٹے تک روکے رکھا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے دوستوں کو بولے وہ جلدی آئے، آپ لوگوں کو سردی لگ رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. میں ان سے یہی سوال کرتی ہوں، آیا 1 مہینے پہلے ہم اسی پریس کلب کے سامنے دن رات پڑے تھے، تب آپ نے کیوں آنکھیں بند اچھا، کی؟ جب لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، شیلنگ ہوتی ہے، تب بھی آپ ادھر تھی؟ جی میں ادھر موجود تھی. یہاں پہ میں نہیں تھی، ہم وہاں پہ تھے. 2 جگہوں گرفتاریاں پہ ادھر ہوئی تھی یا ادھر؟ دونوں جگہوں پہ جتنے بھی ہم لوگ احتجاج کر رہے تھے انہیں گرفتار کیا گیا. کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ مطلب تربت سے چلتے ہیں آپ نے ایک نئے صوبے میں، وفاقی شہر میں آتی ہیں، ذہن میں کیا ہوگا کہ سوچا تو ہوگا کہ ہمارا استقبال کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا. آگے سے اس طریقے کا، اس قسم کا آپ نے رویہ دیکھا، کیا تاثرات تھے آپ کے؟ دیکھیے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد آئے ہیں. اس سے پہلے بھی بلوچستان سے ٹھوکریں کھا کھا کے ہم اسلام آباد انصاف کی تلاش میں آتے ہیں، اور ہم ہر حکومت میں کمیشنز بنتے ہیں، ہم وہاں پہ پیش ہوتے آ رہے ہیں، ہائی کورٹس میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں، لیکن کہیں سے بھی انصاف نہیں مل رہا ہمیں. اور اس دفعہ بھی ہم یہی امید لیے آئے تھے. ہم نہ یہاں وسائل مانگنے آئے ہیں اور نہ ہی دہشت گردی. ہم نے بارہا پولیس والوں سے کہا ہم ہمیں چھوڑیں، ہمیں احتجاج کرنا ہے، لیکن ہم پریس کلب کی طرف آ رہے تھے ٹول پلازا سے، لیکن راستے میں ہمیں روکا گیا، ہمیں نہیں چھوڑا گیا. تو تب ہم نے وہاں پہ کچھ بھی سہولتیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے وہاں پہ دھرنے کا فیصلہ اس کیا. دفعہ جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ کوئٹہ سے ہیں، چیف جسٹس ان کا بلوچستان سے تعلق ہے. کیا کوئی امیدیں زیادہ نہیں تھی؟ کیا آپ نے امیدیں وابستہ نہیں کی ہوئی تھی ان سے؟ دیکھیں نا،
بلوچستان ایک الگ ملک نہیں ہے, وہ بھی پاکستان کا صوبہ ہے. آیا اس سے پہلے جو وزیر تھے یا جو وزیر اعلیٰ, کیا وہ ان سے ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم ان سے امید کریں؟ سب ایک ہے, اگر میں شہری کہا جاتا ہے تو ہمیں حقوق دیے جائیں. ہم کیا مانگ رہے اس ریاست سے؟ صرف بنیادی حق, جینے کا حق مانگ رہے. اور ہم اسلام آباد آئے, ہم پہ لاٹھی چارج کی گئی ہمارے پورم مارچ پہ. ہمیں, میں خود اس کی گواہ ہوں, ایک میل نے جوتوں سے, جب میں ایک دوست کو لے جانے نہیں جا رہی تھی, میرے کندھوں پہ میرے سر پہ اتنی لاتیں ماری اس نے کہ میں اس لڑکے کو چھوڑ دوں. وہ لڑکا خود بے ہوش ہو گیا. اور میں نے پھر کوشش کی, مجھے 5 پولیس والوں نے روڈ پہ پھینک دیا. آپ اکیلی کو 5 پولیس والے چپٹ گئے؟ ہاں, اور میلز تھے, فیمیلز بھی نہیں تھے. ہم پہ گرفتاری کے ٹائم میلز نے بہت تشدد ناظرین, کی. یہ کیسا قانون ہے کہ ایک, چلے سپوز فرض کر لیتے ہیں کہ ایک مجرم کو بھی اریسٹ وارنٹ کے ساتھ بھی جب آپ اریسٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ فیمیل جو ہے اس کے لیے سٹاف ہونے کا ضروری ہے, لیکن ایک فیمیل کے اوپر آپ میل جو پولیس اہلکار ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں. دوسری جانب انہوں نے بڑا زبردست سوال کا میرے جواب دیا, اور ایک نئی جو بات ہے انہوں نے کر دی کہ دیکھیں, ہمیں صرف یہ نئے ہے ہمارے کوئٹہ سے ہے یا بلوچستان سے تعلق ہے, ہمیں ان سے امیدیں نہیں ہیں. جو اس سے پہلے وزیر اعظم رہے ہیں ان سب سے بھی ہمیں امیدیں تھیں, کیونکہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں. اور ایک لسانیت کی جو ایک پرواز دی جاتی ہے, پروپیگنڈا چھیڑا جاتا ہے کہ بلوچی اپنے آپ کو بلوچی سمجھتے ہیں, پنجابی کو یا پاکستان سے علیحدہ ہونے کی خواہشات رکھتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. ان کے جو جواب میں یہ جو بات تھی پنہا تھی. اچھا, آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو لیڈ کر رہی ہیں, اس آج کے پیریڈ میں آپ کو ایک فیمیل لیڈر ملتی ہیں اور اتنی جوان جذبوں کے ساتھ وہ آپ کو لیڈ کر رہی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, ہمیں ہر دفعہ کہا جاتا ہے آپ کے سرداروں کی وجہ سے مسئلہ. ابھی بلوچستان میں یہ سرداری نظام نہیں ہے, لوگ سرداروں کو نہیں مانتے. اگر ہم اپنا نمائندہ کہتے ہیں تو ہم ڈاکٹر مارنگ کو کہتے ہیں, جس نے یہ تکلیفیں دیکھی ہے, جس کے والد کو بھی لاپتہ کر کے اس کی مسخ لاش پھینکی گئی. تو جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں وہ بھی گزری ہے. اور اب کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی جاگیردار ہوتا تو وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آیا, لیکن وہ یہ آپ کے اندر ہی متاثرین میں شامل ہے. ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم صرف مارنگ کو اپنا نمائندہ کہتے ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہماری واحد آواز ہے اور وہ اس لانگ مارچ کو لیڈ کر رہی ہے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جی ناظرین, یہ کچھ حقائق تھے, تاثرات لے رہے تھے اس آج کے اس پروٹیسٹ کی. یہ شرکا میں سے ہیں, اپنے جو تاثرات ہیں, اپنے خیالات ہیں اور اپنے اوپر بیتی ہوئی آبیتی آپ کے سامنے جو اس کا اظہار کر رہی تھی. اپنے میزبان سید مسیب حسین کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.